ترکیب و انواعها. تو ایسے وہ پائی ترکیب کیا ہو؟ ہاں ترکیب کیا ہو؟ آخ لفظ بیس لفظ سے سوار کرنا، یعنی جوڑنا. سوار کرنا مطلب اس کے ساتھ جوڑنا. اب ہم سوار تھوڑی کہتے ہیں ایک لفظ کو. کبھی ہم ایک مفہوم کے لیے ایک ہی ورڈ لاتے ہیں، لیکن کبھی ایک مفہوم کو دو جملے جوڑ کر نکالنا پڑے گا. اگر اَسہِ وَنُن درواز، أسۍ وَنو ژھوٚرُے درواز. مگر اگر اَسہِ وَنُن کُس درواز، کمرُک درواز، تیٚلہِ چھُ اَسہِ کمرٕ تہٕ کُک رلاوُن سۭتۍ، کمرُک. تو ہم نے دو کمرے اور دروازے کو ملا کر کے ایک مفہوم پیدا کیا، اس کو ترکیب کہتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ انگریزی میں اس کو پوزیسو ناؤن کہتے ہیں. اور کُنہِ ساتہٕ چھِ أسۍ کانٛہہ کَتھ وَنان حاضہ، یہِ کُنہِ ساتہٕ چھِ اِشارٕ کران کُنہِ کُن، تو تَمہِ ساتہٕ چھِ تَتھ وَنان ترکیب اِشاری. یہ تو پوٗرٕ رات ہے. ترٛیٚیِم ترکیب چھِ اہم ترکیب. اس میں پہلی ترکیب کون سی پڑھی آپ نے؟ الاشاری. الاشاری جس میں اس میں اشارہ کا استعمال ہو اور اس کے بعد والے اسم پر حاضر کتاب، حاضہ اور الکتاب ملا کر کے کیا معنی نکلیں گے؟ یہ کتاب. ہے کا مفہوم نہیں آئے گا. یہ کتاب، حاضر کتاب. ذالک الولد، وہ لڑکا. پورا سینٹینس نہیں ہے، یہ صرف ایک ترکیب ہے. دوسری ترکیب کا نام آپ نے پڑھی اضافی. دوسری پڑھی نا اضافی. الاضافی، اضافی ترکیب وہ کیا ہے کہ آپ ایک چیز کو دوسرے چیز کی طرف اضافت کرتے ہیں، یعنی اس کا بناتے ہیں. تو اردو میں اس کے لیے کا، کی، کے. آپ ٹیمپریریلی ادھر بیٹھ جاؤ، ادھر آپ کو دقت ہوگی، پھر کل دیکھتے ہیں ادھر جاؤ. ہم کہیں گے یہ قلم ہے اور ہمیں کہنا ہوگا قلمن ہے ہمارے پاس، اور ایک لفظ ہے طالبن. تو ہم قلم کو قلمن اور طالبن کو، قلم کو طالب علم کی طرف اضافت کریں گے، بولیں گے طالب علم کا قلم. تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ کیا کرنا پڑے گا؟ قلم سے تنوین کو ہٹانا ہے. قلم اور طالب علم کے اس کو جر دینی پڑے گی، طالبین، طالبین. اور اس کو ہم مضاف کہتے ہیں، اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں. اس پر الف لام، مضاف پر الف لام نہیں آئے گا. مضاف پر جب چاہیں لگا سکتے ہیں. آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں قلم الطالب. تو اس کو ہم مضاف اور مضاف الیہ ترکیبی اضافی کہیں گے دونوں کو. یہ تو کل پڑھا یہاں تک. اور کبھی کبھی ہم دو لفظوں کو جوڑتے ہیں اور اس میں دوسرے والے لفظ سے ہم پہلے لفظ کی تعریف کرتے ہیں یا اس کا نقص بیان کرتے ہیں. کُنہِ ساتہٕ چھِ زٕ لفظ جوڑان، أسۍ چھِ اکھ لفظ وَنان پتہٕ چھِ بیٚیہِ لفظٕ سۭتۍ تتھ کران تعریٖف. اردو پٲٹھۍ چھِ أسۍ وَنان گۄڈے، مثلاً أسۍ چھِ وَنان اردو پٲٹھۍ چھِ أسۍ وَنان اچھا لڑکا. یہاں لڑکا کی تعریف کیا ہے؟ اچھا. یا برا لڑکا، برا لڑکا. یہاں برائی سے اس کی تعریف کی نا، پتہ مدح تو زم الگ ایمان. لیکن ہم نے اس کی صفت بیان کی کیا؟ اک صفت کو کوئی صفت خوبی، لیکن یہاں صفت اس معنی میں نہیں ہے نا. یہاں وصف کے معنی میں ہے. یعنی لڑکا اچھا ہے تو ہم بولیں گے اچھا لڑکا، لڑکا اچھا نہیں ہے تو ہم بولیں گے برا لڑکا، بولیں گے نہیں. یعنی ہم نے اس کی صفت بیان کی، نہیں صفت بیان کی. اردو میں آپ نے دیکھا یہ ہم صفت پہلے بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. انگریزی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. کیا؟ گڈ پہلے، یعنی صفت آپ نے پہلے لائی، بوائے بعد میں لایا. ییٚلہِ سٕنٛز تُہۍ تعریٖف کران چھُو سُہ ووٚنُن پتہٕ، گۄڈٕ ؤنِوُس تعریٖفُک لفظ. اردوس منٛز تہِ، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہوتا. عربی میں پہلے اس لفظ کو جس کی آپ تعریف کریں اس کو پہلے لانا پڑے گا. مثلا اگر اسی کو اچھا لڑکوں کو ہم بولنا پڑے، اس کو عربی میں بولنا پڑے، ہم کہیں گے طالبن، یہ ولدن، ولدن جس کی ہم تعریف کر رہے ہیں. پھر تعریف ہوگی اس کی، یہاں کہیں گے طیبن.
طیبن صالحن چھُ بدل چیز. ولدن ہم تعریف کس کی کر رہے ہیں؟ ولد. تو تعریف کا لفظ بعد میں گۄڈٕ گوٚژھ سُہ یُن پتہٕ کروس تعریف. اردوس منٛز تہٕ باقی انگریزی منٛز چھُ تعریفٕے یِوان گۄڈٕ تہٕ پتہٕ یِوان لفظ. تو اس پہلے والے لفظ کو ہم الموصوف کہتے ہیں. الموصوف یا المنعوت کیا. اور دوسرے والے لفظ کو ہم الصفت یا اس کو الموصوف، دونوں نام ہیں اس کے. تو صفت، موصوف اور صفت سے جو ترکیب بنتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ترکیب توصیفی. آئیے میں اس کو رب کرتا ہوں اور یہاں آپ کو بتاتا ہوں ترکیب توصیفی. مثلا التوصیفی، ایک مثال ہم دیں گے یہاں، اس کو ہٹا کر کے. اب میں اس کا تھوڑا سا گرامر بتا دوں گا، ہلکا گرامر. لیکن پہلے یہاں لکھیں گے ولدن، کیا لکھا؟ ولدن طیبن. یا یوں کر لیجئے، اس کے بدلے ہم دوسرا لفظ دیں گے طبیبن. طبیبن مانے طبیبن جدیدن، نیا ڈاکٹر. یا آپ کہیں گے طبیبن ماہرن، ایکسپرٹ ڈاکٹر. ماہر ماہرن، آپ نے ماہر سے طبیب کی تعریف کی. ٹھیک ہے. تو اس پہلے والے لفظ کو کیا کہیں گے؟ موصوف. الموصوف. اور اس دوسرے والے لفظ کو کیا کہیں گے؟ الصفہ. اور موصوف اور صفت سے مل کر کون سی ترکیب بنتی ہے؟ یہاں ہم نے دو لفظوں کو جوڑا. کیوں جوڑا؟ کیونکہ ہم نے پہلے والے لفظ کو دوسرے والے لفظ سے اس کی تعریف کی. یا آپ مذمت کرنا چاہیں تو اس کو بھی کہیں گے. ہاں، آپ اگر مثلا آپ کہیں گے مثلا قلم مانے قلم، مکسور ٹوٹا ہوا قلم. آپ نے یہاں قلم کی تعریف نہیں کی، اس کی مذمت کی، لیکن تب بھی اس کو موصوف صفت کہتے ہیں ٹیکنیکلی. تو اچھی تعریف کے لیے عربی میں آتا ہے لفظ المدح، اور خراب تعریف کے لیے آتا ہے الذم. ممدوح، مذموم، وہ الگ. لیکن جب ہم صفت اور موصوف کہتے ہیں تو اس کا مطلب کوالٹی، خوبی نہیں ہوتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے اندر کیا وصف ہے، اچھائی کا وصف ہے یا خرابی کا وصف ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اگر یہ آپ کو سمجھ میں آیا، یہ ترکیبیں ہمارے پاس 3 ہیں. ہاں، تو ایک چیز میں اس ترکیب توصیفی میں ایک چیز کا خیال رکھنا پڑے گا، گرامر. جیسے آپ نے ترکیب اضافی میں گرامر کا کیا خیال رکھا؟ کیا خیال؟ کہ مضاف پر الف لام آپ نہیں لگائیں گے، اور تنوین بھی نہیں. اور مضاف الیہ پر تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر. مضاف پر تنوین نہیں آئے گی اور الف لام بھی اس پر نہیں. یعنی جب آپ کسی لفظ کو مضاف بنانا چاہیں دوسرے کی طرف، اس پر نہ الف لام لگائیں گے نہ تنوین لگائیں گے. کتاب کے ذریعہ سے آپ کو ان ساری چیزوں کی وضاحت نکلے گی. وہاں وہ گرامر پڑھا. اور مضاف الیہ کے بارے میں کیا گرامر پڑھا؟ اس پر لگا سکتے ہیں الف لام، لیکن ایک چیز طے ہے کہ وہ مجرور رہے گا ہمیشہ. تو اتنا گرامر پڑھا نا اس میں سب. یہاں بھی اس ترکیب توصیفی میں گرامر سمجھ لیجیے. یہ دیکھیے طبیبن کیا کہا تھا؟ ماہرن. لیکن اگر یہ ڈاکٹر نہیں ہوگا، ڈاکٹر نی ہوگی، تب ہم کہیں گے طبیبۃ ماہرۃ. کیا طرو فکر، کیا سا طرو گمراہ فکر. یعنی اگر سون موصوف مذکر آسہِ تمیُک صفت تہِ پیٚیہِ مذکرٕے اَنُن. اگر موصوف سون مؤنث آسہِ تمیُک صفت تہِ پیٚیہِ. اب برونٛٹھ کُن تھٲیِو تُہۍ بیٚیہِ خیال. اگر تُہۍ ؤنِو الطبیب، تب آپ کو اس پر بھی الف لام لگانا پڑے گا. الماہر، کیا طرو فکر. نہ اعراب چھُنہٕ، وٕنہِ چھِنہٕ اعرابٕچ کتھ. الف لام ہونے میں اور نہ الف لام لگا کر کوئی ورڈ جو ہے ہم اس کو معرفہ بناتے ہیں. یعنی اگر ہمارا موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ. فی الحال تھٲیِو یہِ ذہن یاد، اگر سون موصوفس پٮ۪ٹھ آسہِ الف لام، صفتس پٮ۪ٹھ تہِ پیٚیہِ الف لام لاگُن.
کس چیز گئے کت گئے ضرور آگو اگر مذکر ہاں تو صفت تھی مذکر اور اگر مؤنث آسہِ تہٕ صفت تہِ اگر موصوفس پٮ۪ٹھ الف لام آسہِ اتھ چھِ اصلی ونان معرفہ نکرہ موصوفس پٮ۪ٹھ الف لام آسہِ تہٕ یہ تو وٕچھو بیٛاکھ چیٖز اگر اَسہِ نِش چھُ لفظ طبیبان کیا گئی دو ڈاکٹر تو اس کی صفت بھی ہم لائیں گے الماہران طبیبان الماہران اور اگر یہ آسہِ الاطباء جمع تیٚلہِ پیوٚن الماہرون یہ تہِ ووٚن جمع یہ تہِ جمع وۄنۍ کیٛاہ توٚرُو ترٛیٚیِم کتھ فکرِ اکھ توٚر یہِ فکرِ کہِ اگر موصوف سون مذکر آسہِ صفت تہِ مذکر موصوف آسہِ مؤنث تہٕ صفت تہِ مؤنث موصوف آسہِ معرفہ صفت تہِ آسہِ اور اگر موصوف آسہِ مفرد صفت تہِ مفرد سنگولر موصوف مثنیٰ صفت تہِ مثنیٰ موصوف جمع صفت تہِ جمع ٹھیک ہے اور اگر کسی وجہ سے آپ کو کہنا پڑے گا ولدن کیا ادھر میں نے کیا بتایا تھا ولدن طیبن کہہ لیجیے ولدن کبیرن یہ تو سمجھ کبیر ولدن کیا مطلب ہو لڑکا بڑا ہے نہیں بڑا لڑکا یوتھ ون یہ ترکیب ہے پورا سینٹینس نہیں ہے اگر ایسا لڑکا بڑا ہے تو آپ کہیں گے الولد کبیر نا کبیر یہ آگے جب سینٹینس پر پہنچے فی الحال یہ ترکیب ہے جملہ چھن کتھی یاد سمجھ میں آپ نے اگر کسی وجہ سے کہا ولد کبیر بولیے تو ولدن پر اعراب کیا ہے دو پیش یعنی رفع ہے تو اس کی صفت پر بھی رفع ہی آئے گا اور اگر کسی وجہ سے آپ نے کہا ولدن تب کہنا پڑے گا کبیرن تب کہنا پڑے گا کبیرن کیا کورس یعنی اگر نصب ہے ہمارا موصوف منصوب ہے صفت بھی منصوب آئے گی یعنی نصب والا اور کسی وجہ سے اگر آپ نے کہنا پڑا والدین تب کہنا پڑے گا کبیرین یعنی یہ صفت یس زن یہ موصوف سے مطابق پکان موصوفس مطابق پکان یت موصوف آسہِ تیُتھُے یہ صفت سمجھ میں ہے تو چار چیزوں میں یہ ایک جیسا ہوتا ہے صفت جو ہے وہ چار چیزوں میں جب ہم کھولیں گے اس کو تب پورا بتائیں گے فی الحال انٹروڈکشن ہے یعنی دو لفظ جب جڑ کر آتے ہیں یا وہ ہوتے ہیں ترکیبی شاری یا وہ ہوتا ہے ترکیبی یا ہوتا ہے ترکیبی توصیفی ترکیبی توصیفی کیا ہوتا ہے ایک اسم آپ بولتے ہیں پھر دوسرے اسم سے اس کی تعریف کرتے ہیں اس کی صفت بیان کرتے ہیں تو وہ چار چیزوں میں ایک جیسا ہوتا ہے یعنی اگر آپ کا موصوف پہلے والے کو ہم کیا کہتے ہیں الموصوف الموصوف اور دوسرے کو کیا کہتے ہیں صفت اگر ہمارا موصوف مفرد ہے اس کی صفت بھی مفرد مثنیٰ ہو جمع ہو ابھی آپ یہ سیکھنے رہے ہیں ابھی آئیڈیا آپ کو جا رہا ہے جب میں کھول کے بتاؤں گا نا تب مثالوں سے آپ کو سمجھایا جائے گا اور کتاب میں آپ کو اس کی پریکٹس فی الحال آتی ہے لہذا یہ واحد تثنیہ جمع تو ہم بولیں گے نمبر میں ایک جیسا ہوگا موصوف اور صفت نمبر میں دونوں ایک جیسے یعنی صفت جو ہے وہ نمبر میں اپنے موصوف کے مطابق آتا ہے نمبر مینس عدد اور ادھر آپ نے کہا تھا الطبیب الماہر یہ ادھر کا طبیب الماہر ادھر کیا کہا اس کا مطلب جنڈر میں بھی ایک جیسا ہوتا ہے سمجھ میں اور دوسرا الطبیبان الطبیب لگایا ادھر الماہر لگایا اس کا مطلب معرفہ نکرہ میں بھی ایک جیسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں آپ نے کہا تھا ولدن کبیرن ولدن کبیرن ولدن کبیر اس کا مطلب اعراب میں بھی ایک جیسے ہوتے ہیں سمجھ میں آئی بات تو وہ یا چار چیزوں میں ادھر دیکھیے کیا کیا یاد رہا ایک چار چیزوں میں ایک جیسے ہوتے ہیں کیا العدد دوسرا الجنس جنس مانی جنڈر الجنس تیسرا
الاعراب، اعراب میں بھی ایک جیسے ہوتے ہیں. بے کیا روت ہے؟ المعرفہ، معرفہ، النکرہ یا النکرہ، معرفہ نکرہ میں بھی ایک جیسے ہوتے ہیں. عدد میں، جنس میں، اعراب میں اور معرفہ نکرہ ہونے میں کیا موصوف اور صفت جو ہے ایک جیسے ہوتے ہیں. ایک جیسے کے بجائے یوں کہیں گے کہ موصوف صفت کیا ہوتا ہے؟ ایک اسم ہوتا ہے جس کی تعریف ہم دوسرے اسم سے کرتے ہیں. ان میں چار چیزیں، صفت جو آتی ہے ہماری وہ موصوف کے مطابق آتی ہے چار چیزوں میں. کن کن میں؟ عدد میں. آپ نے طبیبن کہا تو آپ نے ماہرون ہی کہنا پڑے گا، ماہران نہیں کہیں گے. یا آپ کہیں گے الطبیبان، آپ ماہرون نہیں کہیں گے، ماہران کہیں گے. یعنی عدد میں بھی ایک جیسے. جنس میں اگر آپ نے یہاں مؤنث کہا الطالبۃ، تب کہنا پڑے گا الجدیدۃ. جنس میں بھی ایک جیسے ہوں گے. یعنی صفت جو ہے وہ موصوف کے مطابق آتی ہے ان چار چیزوں میں. اور اگر آپ نے ال لگایا اس پر، اگر اس پر آپ نے یہ پڑھا، اعراب پڑھا طبیبن، تب ماہرن پڑھیں گے. اور اگر کسی وجہ سے یہ طبیبن ہے تو ماہرن، طبیبن ہے ماہرین ہو جائے گا. یعنی اعراب میں بھی ایک جیسے. اور اگر آپ نے الطبیب پڑھا اور آپ کو ترکیب توصیفی بنانی ہے تب اس پر بھی الف لام لگائیں گے تو کیا کہیں گے؟ الطبیب الماہر. لیکن اگر آپ نے کہا الطبیب ماہر تو یہ سینٹینس بن گیا ہے. الطبیب الماہر کا مطلب ماہر طبیب. لیکن جب آپ کہیں گے الطبیب ماہر تو اس کا مطلب ڈاکٹر ماہر ہے. پورا سینٹینس ہو گیا. یہ ہم آگے جب ہم کھولیں گے تو بتائیں گے. تو چار چیزوں میں یہ ایک جیسے ہوتے ہیں. ایک ترکیب اور ہے جو ہمارے جار مجرور سے ملتی ہے، لیکن وہ رجسٹرڈ ترکیب نہیں ہے عربی میں. وہ رجسٹرڈ ترکیب نہیں ہے. رجسٹرڈ کیا گو؟ یعنی آتھینٹیکیٹڈ. یعنی تہ سمجھاؤں خاطر. یعنی کسی وقت ہم حرف جار کے بعد اسم استعمال کرتے ہیں، سمجھے؟ وہ بھی پورا سینٹینس نہیں ہوتا ہے. اس کو ہم اپنی ٹیکنیکل ٹرمینالوجی میں شبہ الجملہ کہتے ہیں. وہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. مثال کے طور پہ آپ نے کہا الکتاب، الکتاب، اور کبھی آپ نے بولنا پڑے گا کتاب میں، تو آپ نے دو لفظ جوڑنے پڑیں گے. فی الکتاب، فی کی وجہ سے جار آ گئی تو یہاں حرف جار اور مجرور دو مل گئے. یہ ترکیب نہیں ہے، اس کو شبہ جملہ کہتے ہیں لیکن مل کے. یا کبھی کبھی آپ کہیں گے امام، امام البیت، البیت گھر کے سامنے. یہاں امامہ جو ہے یہ ظرف ہے اور اس کے بعد البیت جو ہے اس کے طرف مضاف الیہ ہے. تو یہ بھی مضاف الیہ کی طرح آتا ہے. اس کو بھی ہم شبہ جملہ کہتے ہیں. یہ ہم آگے جب سینٹینس پڑھیں گے کھول کر کے تو اس کی قسموں میں آپ کو بتایا جائے گا. تو ایک ترکیب ہمارے پاس ہے جو جار اور مجرور، جار بے جار و مجرور، مجرور سے بنتی ہے ترکیب. لیکن یہ رجسٹرڈ ترکیب نہیں ہے عربی زبان میں. اس کو ہم شبہ جملہ کہتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اس طرح سے ہمارا تیسرا لیسن جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا. آئیے تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں. یہ جو ہم نے پڑھا آج تک